الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و رحیمنا و ملجانا و ماوانا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ میرے نہایت ہی تکریم و عزت کے لائق آپ کے مہمان بنے ہیں تحریک منہاج القرآن ضلع راولپنڈی کے نائب صدر ہمارے درمیان موجود ہیں محمد سلیم دیوانہ صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں جناب امتیاز کیانی صاحب، اور تحصیل مری کے تحریک منہاج القرآن کے ناظم امتیاز احمد علوی صاحب، آپ کے اور یہاں کی تنظیم کے صدر ذی وقار ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب مدظ اللہ العالی، جناب پروفیسر سلیم صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ آصف قادری صاحب مدظ اللہ العالی، اور آپ جمیع ان کے ممد و معاون بزرگ اور قابل تکریم شخصیات، وقت کا میں لحاظ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اگر سیکنڈز میں مجھ سے قابو میں نہ رہے تو مجھے معاف فرمائیے گا اور اپنا مہمان سمجھ کے درگزر کیجیے گا۔ مجھ سے پہلے تمہیدی بات آپ نے سماعت فرما لی کہ سیلاب آیا اور چوں آیا اور ہمارے لیے آزمائش کا کیا مرحلہ ہے، متاثرین کے لیے آزمائش کا کیا مرحلہ ہے، اور متاثرین کی تعریف ہم اس 60% یا 65% پاکستان کی کریں گے یا ان صوبائی حکومتوں کی کریں گے یا اس مرکزی حکومت کی کریں گے جن کے ذمہ اپنے ہاں رہنے والے ریاست کے چھوٹے بچوں، عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں کی چیخیں اور دل دہلا دینے والے مناظر ہیں اور ان مناظر کا تدارک کرنے کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب متاثرین میں شامل ہیں اور اس میں ہمارا حصہ کیا ہے، یہ چند معروضات عرض کر کے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، جب کوئی قوم متاثر ہوتی ہے تو مسلمان ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر اس کا کوئی عضو وہ درد محسوس کرے تو اس کا پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کی بنیاد اس کی وجہ جیسا کہ بیان ہو رہا تھا ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں جو بلا شک و شبہ اپنے نقطۂ عروج پر ہیں، لیکن اس کا کرم بھی تو اپنے نقطۂ عروج پر ہے۔ آقا نعمت آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے یاد پڑا کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نور پر آپ کے پاس 11 ربیع النور شریف کو حضرت علامہ علی اختر آبان صاحب مدظ اللہ العالی جو ایک میں اگر یہ گزارش کروں کہ آپ رئیس المناطقہ ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، ایک نقطہ سنج بزرگ شخصیت، ایک عالم دین آپ کے پاس آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میلاد پاک بیان کرنے آ رہے ہیں، تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نور کی برکت ہے کہ رب کریم کی رحمت اپنے عروج پر ہے۔ ذمہ دار پورا جسم ہے، ذمہ دار ایک عضو نہیں ہے۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں اور ہماری وہ بے باکیاں کہ جنہوں نے ہمیں اخلاقی پستیوں میں ڈال دیا، عبادات میں ہم کوتاہ اندیش، سجدوں سے ہماری پیشانیاں بے نور، بازو میں طاقتیں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور،
اور دلوں میں، دل کی دھڑکنوں میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی آماجگاہ ہمارے سینے اور ہمارے دل نہ رہے، اور ہماری زبانیں ہمارے قلب کی ترجمان نہ رہی، اور جو ہم نے زبانوں سے کہا اس کو ہم نے اپنے وجود کے اندر محسوس نہ کیا، گویا ہم نے بغاوت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں اور کوئی کونا ایسا نہیں جو اختیار نہ کیا، اور اختیار کر کے ہم نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت نہ دی۔ اور اس میں اگر میں آپ کی توجہ ان چند لمحات میں اس بات کی طرف بھی دلاؤں کہ جتنے زیادہ اہل خیر ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن محسوسات کی بات ہے۔ اگر محسوس کرنے پہ کوئی شخص آئے اور وہ ایک سید زادے کو پہلوان پر کر بچھاڑے بادشاہ کی بارگاہ میں اس لیے نہ کہ اس نے کان میں سرگوشی کی ہو کہ میں سید زادہ ہوں اور فاقہ زدہ ہوں، آج اگر تو مجھ سے ہار مان لے گا خود گر جائے گا، مجھے بلند کر دے گا، رب العالمین تجھے بلند کرے گا، وہ وقت کا ولی غوث اور کتب ہو کر گزرے۔ میں توارت سے بچنے کے لیے اسما سے اجتناب کر رہا ہوں اور ناموں کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر یہ واقعات پیش آتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جری اور زوردار، اور کبھی وہ کسی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، خصوصاً آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، رب العالمین اس کو بلند کر کے ولایت کے اور قطبیت کے اور اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ گویا ہمارا پورا جسم متاثر ہے، ہمارا پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ سیلاب زدگی کی وجہ سے اور آفات و بلیات کی وجہ سے ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم ایک جسم ہونے کی وجہ سے ہم سب کے وہ مجموعی بغاوتیں ہیں اور وہ حالات اور واقعات ہیں جنہوں نے اس صورتحال سے ہمیں دوچار کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کی توجہ اس نقطہ کی طرف بھی دلاؤں کہ سائنٹیفیکلی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں اور آپ کی توجہ کی جو دروازے ہیں ان پر دستک دینے کی کوشش اور جسارت کروں کہ دیکھیے گلوبل وارمنگ، کرۂ ارضی کی گرمائش کا پیدا ہونا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہم انڈسٹریلائز ہو گئے، ہم نے صنعتیں لگا لی، ہم نے گاڑیوں کے دھوئیں چھوڑ لیے، ہم نے ایندھن کے طور پہ لکڑیاں جلا کر جنگلات ختم کر دیے، اور ہم نے اس ایندھن کو، اس دھوئیں کو فضا میں تحلیل کیا، ہم نے سگریٹ نوشی کر کے دھواں فضا میں چھوڑا۔ آلودگی کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم میں سے ہر فرد اس کا ذمہ دار نہ ہو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کرۂ ارض میں ایک گرمائش پیدا ہو گئی، جو ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دھوئیں کہیں تحلیل ہو کر نہیں گئے، یہ جو تہیں بنی امازون کی اور یہ جو آسمانوں کی طرف اٹھتے جس طرح اعمال محفوظ ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، اور ہاتھ اور زبانیں اور عضو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے یہ بغاوت کا کام کیا تھا، اس نے یہ خیر کی جھولی پھیلنے پر خیر کی بات کی تھی۔ اس طرح ہماری یہ بغاوتیں اور ہمارے یہ قدرتی عناصر کو جلا کر راکھ کر دینا، اور اپنے مطلب کے لیے ہم لوگ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم خود غرض تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمیں اپنی ذات نظر آتی ہے، ہمیں کہیں دوسرا نظر تو نہیں آتا، ہمیں پوری معاشرت کو بگاڑنے میں ہمارا کردار اور ہمارا رویہ کیا بن چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بغاوت کا رویہ اور ایک یہ رویہ جو ہم کرۂ ارضی کو ہم نے اس وبال کا شکار کر دیا، گلیشیئرز پگھلنے لگ گئے، اور پوری دنیا کو اس وقت اگر سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز وہ پاکستان آ کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ اس بنیاد پر تو کر رہے ہیں، ہم انہیں کنڈیم نہیں کرتے کہ آپ نے پاکستانیوں کی اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ آپ میں مفقود ہو گیا، یا آپ کے اپنے مطالب اور مقاصد وہ پیچھے رہ گئے اور آپ کو ہماری فکر زیادہ لاحق ہو گئی۔ اشارہ کافی رہے گا، لیکن اصل میں اس بات کی صورتحال یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کو، ہم پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کو، پوری دنیا کو اس وقت قدرتی آفات کا سامنا کرنے کا چیلنج در پیش ہے، اور اس میں سیلابوں کا آنا، یہ پوری دنیا کے اندر گلیشیئرز کے پگھل جانے کی وجہ سے، اور پانیوں کی مقدار جو جمی ہوئی موجود ہے اس کے پگھل جانے، قدرت کا حکم ہے
حکم الہی ہے، لیکن اس حکم الہی میں ہمارے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسے اعمال نہیں جانے چاہیے. ہمیں سگریٹ نوشی کے ذریعے ماچس کی اتنا استعمال جتنا ہمارے لیے ضروری ہے، لکڑی کا اتنا استعمال جتنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلا سبب جب ہم اس طرح کریں گے غالباً وقت کی گھنٹی بھی اپنا الارم بجا چکی. میں بات کو سمیٹوں اور سیکنڈز میں سمیٹوں کہ یہ وہ سارے حالات ہیں جن سے ہمیں نمٹنا. اصل کام صرف آج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو چندہ دینا نہیں، اصل کام یہ ہے کہ ہم نے یہ رویے درست کرنے ہیں، پودے کارآمد لگانے ہیں. جو پودا پانی ایواپریٹ کر رہا ہے، یہ جنگلی توت اور اس طرح کے سفیدہ اور اس طرح کے پودے جن کے انگریزی اور اردو کے نام اس وقت ہم اس لیے نہیں دہرا رہے کہ آپ کا وقت اور آپ کی توجہ وہ ناموں کی طرف اور تفصیلات کی طرف نہ جائے، بس نقطے کی طرف ہم رہیں. اور میں اپنی بات مکمل کروں کہ ہم نے اس طرح کے پودوں سے اس زمین کو بچانا ہے. ہم نے کارآمد پودے لگانے ہیں، ہم نے دھواں کم پیدا کرنا ہے، ہم نے آلودگی کم پیدا کرنی ہے، اور ہم نے گالم گلوچ بھی کم کرنی ہے. ہم نے اپنے سیاست میں، معیشت میں، ہم نے اپنے سماج میں، ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں جلتے ہوئے اور انگار بنے ہوئے رویوں کو درست کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری طرف کو توجہ ہو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہماری طرف مزید متوجہ ہو، ورنہ ہمارے پاس تو دامن میں کچھ نہیں ہے. اب آخری بات ہے، اور وہ آخری بات اس طرح سے ہے کہ کیا اسلم صاحب آئیں گے، سلیم دیوانہ صاحب آئیں گے، یا یہاں سے کوئی شخص اٹھیں گے اور آپ کے پاس، یا میں مائک چھوڑوں اور جب تک آپ تیاری کرتے، نیت حاضر کرتے، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، میں جھولی اٹھا کے آپ کے پاس آ جاؤں کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن افواج پاکستان کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کا حصہ مانگنے آئے ہیں. آپ سے اپنے لیے ووٹ مانگنے اس وقت نہیں آئے، آپ سے عزت اور توقیر کی دستار مانگنے اس وقت نہیں آئے. آپ کا 8 اضلاع میں اس وقت تک خیمہ بستیاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائم ہو چکی ہیں، اور دیگر کام ہو رہا ہے، بے شمار کام ہے، بحالی کا ہے، پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ہے، دیگر امور ہیں. ان سب میں ہم نے مل کر کام کرنا ہے. جو بات پہلے حضرت فرما رہے تھے وقت کا، مجھے احساس ہے، بس میرا آخری جملہ کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم باحثیت قوم ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، باحثیت قوم ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، باحثیت قوم ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہم نے غیروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا. کیا رویہ ٹھیک ہے میں اٹھوں اور جھولی اٹھا کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں، یا 2 دوست چلے جاتے ہیں؟ یہ تشریف لا رہے ہیں علامہ آصف قادری صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے 2 نوجوان بچوں کی، یہ تشریف لا رہے ہیں. آپ نے مہربانی فرمانی ہے، آج آپ کی جیب میں 1000 ہے، 500 ہے، 100 ہے، 10 ہے، 50 ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ان سیلاب ان چیخوں کو سنیے چشم تصور میں، جن بچوں نے، جن عورتوں نے، جن بیٹیوں نے. آرام سے جائیں بچے، تاکہ جیبوں تک ہاتھ، اور اگر نہ ہو سکے تو آپ پیچھے مڑ کے بھی تو ان کے رومال کو شامل کر سکتے ہیں. ان چیخوں کو محسوس کیجئے جو ہمارے بچوں کی چیخیں بھی کل ہو سکتی ہیں، جو ہماری عورتوں کی چیخیں بھی کل ہو سکتی ہیں. وہ پردہ دار عورتیں باہر نکل کر چیخ رہی ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے. ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. ہم نے تلاوت کیا تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کام میں آپ نے اپنی نیت کے اوپر رہنا ہے. نیکی اور بھلائی کے کام میں آپ جزائے خیر کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. جزائے خیر تو ایک بدلہ ہے، جنت تو ایک بدلہ ہے، دیدار الہی تو ایک بدلہ ہے، اور دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بدلہ ہے. لیکن بدلے سے زیادہ بڑا کام یہ ہے اور بڑی منزل یہ ہے کہ رب راضی ہو، رسول راضی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس بندے کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو، اسے باہر نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. آپ کا شکریہ کہ میں نے آپ کا تقریباً 3 سے 3.5 منٹ وقت زیادہ لیا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے نور سے نوازے. میلاد شریف کی تیاری کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو منانا، یہ کیا اس کی فضیلت ہے یہ آپ جانتے بھی ہیں اور علماء سے سنتے بھی ہیں. علی اختر آوان، حضرت علامہ پروفیسر علی اختر آوان صاحب مدثر اللہ العالی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ہم حاضر ہوئے، آپ نے ہمیں سنا، ہمیں برداشت کیا. ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ ہنستے ماتھوں اور خوبصورت آنکھوں کی طرف ہم نے
دیکھ لیا یہی ہمارے لیے باعث رضا الہی ہے اور باعث رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے بس آخر میں ہے، بات ختم ہونے کو ہے، آخری صف میں وہ پہنچنے کو ہے، جن حضرات نے تعاون کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہے، وہ اپنا تعاون اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ جتنی تیزی اور جلدی سے یہ مکمل کر لیں گے اتنی تیزی اور جلدی سے ہم نماز کی طرف بڑھ لیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں امجد ارباب عباسی متکلم، آپ کی خدمت میں پاکستان عوامی تحریک کا میرے پاس ذمہ داری ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے سارے فورمز نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، حضرت نے اعتماد کرتے ہوئے، آپ حضرات نے اعتماد کرتے ہوئے مجھے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر اپنے سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے لیے بھی اس جسارت پر، اس جرت پر، اس آپ کی زیارت کے طریقہ کو اپنانے پر میرے پاس جو دامن میں باقی بچا ہے وہ یہی ہے کہ مجھ پر بھی اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، اور آپ سب پر بھی اللہ جل مجدہ اور رسول اللہ مختار کائنات، مختار کل، اصالت کل، امام کل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے بچوں پنجتن پاک کا صدقہ آپ پر راضی ہوں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنا رجوع لائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف، آپ کے گھرانے کی طرف، آپ کے اصحاب علیہ الرضوان کی طرف، آپ کے پانچوں خلفائے راشدین کی طرف۔ اصل میں چند باتیں زیادہ وہ کر رہا ہوں جب تک وہ بچے واپس لوٹتے۔ پانچوں خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ، تب جا کر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین کی رضا بھی ہم سب کے شامل حال ہو۔ شاید کوئی دوسری منزل ہے نیچے یا اوپر، تو اس بالائی منزل میں بھی اگر یہ آواز جا رہی ہے تو آپ کے پاس رومال کے ساتھ بچے آ رہے ہیں سنتوں کے لیے۔ اوپر کی منزل والے لوگ ابھی کھڑے نہ ہوئیے گا تاکہ وہ بچے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی سنتوں سے آگے بڑھ کر جو فرض ہے وہ یہ مالی تعاون کا وہ پورا ہو سکے۔ نیچے کی منزل میں ہم سنتیں ادا کر لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔